جی تو سب سے پہلے وہ امریکن کار کی فیکٹری میں گیا اور بجائے اس کے کہ وہ کاغذات میں دیکھتا کہ وہاں پر کوالٹی کنٹرول کیسا ہوتا ہے، ان کی مینیجر سے بات کرتا. دیکھیں یہ بھی ٹربل شوٹنگ کا، جیسے کوئی بندہ کسی کرائم سین پہ گیا ہے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہا ہے. کرائم سین ہی ہے نا ایک طرح کا، یہ کروڑوں بلین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے تو کرائم ہی ہوا. بجائے اس کے کہ وہ ان کے مینیجرز کے پاس جا کے بات کرتا، وہ سیدھا فیکٹری کے اندر گیا اور پروڈکشن لائن پہ گیا، اور وہاں جو پروڈکشن لائن کا مینیجر تھا اس نے کہا کہ میں یہاں پر ایک مزدور کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی وہ پائپ لائن چل رہی ہوتی ہے کاروں کی، کار کا ڈھانچہ بن کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی دروازہ فکس کر دیتا ہے، کوئی دوسرا دروازہ فکس کر دیتا ہے، کوئی ٹائر فکس کر دیتا ہے، کوئی انجن فکس کرتا ہے، پائپ لائن چلتی رہتی ہے. اس کے بعد آخر میں پینٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، تو وہ کار فنش ہو کے باہر نکل آتی ہے پائپ لائن. یہ طریقہ کار ہے کسی بھی انڈسٹریل پروسیس کی پائپ لائن کا، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو اس نے کہا جی میں اس پائپ لائن میں ایک مزدور کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں ذرا کوئی سمپل سا کام کرنا چاہتا ہوں اور کم سے کم جس میں مجھے اسٹیپس لگانے پڑیں، اگرچہ میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے میرے پاس اور وہ بھی MIT کی، لیکن میں بالکل سمپل جو پروسیس ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا سب سے جو سمپل پروسیس ہے وہ فرنٹ سیٹ فکس کرنے کا ہے. باقی سیٹیں فکس ہو گئی ہیں، اب فرنٹ سیٹ فکس کرنی ہے. فرنٹ سیٹ فکس کرنے میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ آگے بھی نہ ہو جائے، زیادہ پیچھے بھی نہ ہو جائے، اورینٹیشن بھی ٹھیک ہو، اس لیے کہ ڈرائیو کرنا ہوگا نا بندے نے بیٹھ کے وہاں پہ. اس نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، بس میں اسی چیز پہ. تو جو اس کا انسٹرکٹر تھا اس نے کہا بھائی دیکھو تمہارے پاس 2 یا 3 منٹ ہیں، تمہارے پاس گاڑی آئے گی فرنٹ سیٹ کے بغیر، فرنٹ سیٹ تمہارے پاس رکھی ہوئی ہوگی، 2 منٹ یا 3 منٹ کے لیے ہم پائپ لائن روکیں گے، اس 2-3 منٹ کے اندر تم نے وہ سیٹ فکس کرنی ہے، اور اگر تم نے زیادہ ٹائم لگا دیا تو ساری پائپ لائن کو ہمیں روکنا پڑے گا، اور ہمارا جو پروڈکشن کی فریکوینسی ہے، کتنی کاریں ہم کتنے گھنٹے میں پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ خیال کر لو، وہ ڈسٹرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت نقصان پہنچے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ بتائیے کیسے کار کی فرنٹ سیٹ کیسے فکس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کار کی سیٹ کو دیکھو میری طرف، میں اس کو اٹھا کے تمہارے سامنے کار کے اندر ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں، اس طرح اٹھا کے رکھنا ہے، تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس جگہ بیٹھ گئی ہے جہاں پہ اسے بٹھانا چاہیے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اورینٹیشن ٹھیک ہے، وہ اورینٹیشن ٹھیک کرنی ہے، آگے پیچھے کرنا ہے یا رائٹ لیفٹ کرنا ہے، یہ دوسرا یا تیسرا اسٹیپ ہے. پھر آپ نے پیچ لگانے ہیں، سکریوز لگانے ہیں، اور وہ پوری طرح نہیں کسنے، ڈائگنلی لگانے ہیں، پھر ادھر ڈائگنلی لگانے ہیں، پہلے ان کو تھوڑا سا کسنا ہے، پھر ان کو کسنا ہے، پھر سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ آپ کی اورینٹیشن ٹھیک ہے. یہ کوئی 5 سٹیپ کا بڑا سمپل سا پروسیجر تھا جو اس نے سارا اسے ایکسپلین کر دیا، اور اس نے کہا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل آ گئی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے، آخر میں MIT سے میں نے MSc کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی چلیں پھر ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہم اب ایکچوئل پروڈکشن لائن پر اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی چلاؤ جی پروڈکشن لائن چلاؤ، اور وہ ایکچوئل لائن انہوں نے چلا دی. 2 منٹ تھے اس کے پاس. جب وہ گاڑی آ کے رکی بغیر فرنٹ سیٹ کے، اور فرنٹ سیٹ اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، تو اس نے فرنٹ سیٹ کو اٹھایا اور اس کو وہاں پہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پایا. پہلی دفعہ کر رہا تھا نا، وہ تھوڑا سا اس نے وقت لگایا اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. آخر انٹیلیجنٹ آدمی تھا، خود بھی کر سکتا تھا، اس میں کچھ ٹائم ضائع ہو گیا. اس کو آگے پیچھے ایڈجسٹ کرنے میں مزید ٹائم ضائع ہوا، اس کو لیفٹ رائٹ ایڈجسٹ کرنے میں مزید ٹائم ضائع ہوا، اس کے اسکریوز ٹائٹ کرنے میں مزید، ابھی ٹائٹ تو نہیں، ہلکے ہلکے ٹائٹ کرنے، اس میں مزید ٹائم ضائع ہوا. ابھی وہ یہ کچھ کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ 2 منٹ گزر گئے اور اس نے کہا جی ٹائم از اپ،
آپ فیل ہو گئے. جو ٹائم تھا ہم نے جو آپ کو دیا تھا وہ آپ نے گزار دیا، اور اب اگر آپ جیسا مزدور ہماری فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا تو ہم اس کو یا تو دوبارہ ٹرین کرتے، اور اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ٹرین نہیں ہو سکتا تو ہم اسے نکال دیتے. یہ گڑبڑ ہے آپ کے سامنے. میکینیکل انجینئرنگ کا ایم ایس سی فرام MIT ایک فرنٹ سیٹ کو فکس نہیں کر سکا ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جاپانیز فیکٹری میں گیا، ٹویوٹا کی فیکٹری میں گیا جہاں پہ ٹویوٹا کار بن رہی تھی. وہاں بھی سارے امریکنز تھے اس وقت، اور اس نے جاتے ہی وہاں پہ کہا ان سے کہ جی میں نے فرنٹ سیٹ ہی فکس کرنی ہے. تو انہوں نے کہا یار تم MIT کے MSc کے کر کے آئے ہو، MIT PhD کر رہے ہو، تم فرنٹ سیٹ فکس کر کے اپنی ڈگری لینا چاہتے ہو؟ شرم کرو. اس نے کہا جی میں نے فرنٹ سیٹ فکس کرنی ہے، آپ پائپ لائن چلائیں، پہلے مجھے انسٹرکشنز دے دیں. اس نے سوچا میں دوبارہ لے لیتا ہوں انسٹرکشن ان سے، وہاں تو فیل ہو کے آیا ہوں، دوبارہ فیل نہ ہو جاؤں. تو وہاں پر جو انسٹرکٹر تھا وہ جاپنیز کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے بالکل اس کو فالو کرتا تھا. جاپنیز نے اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پوری پائپ لائن میں جہاں جہاں بھی جو کام بھی ہوتا تھا اس کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنا دیے تھے، اور امریکن سے کہا تھا کہ آپ نے ان اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو، چاہے کوئی سمپل کام ہو چاہے کوئی کمپلیکیٹڈ کام ہو، آپ نے گوئنگ بائی دا بک اس کو کہتے ہیں، آپ نے ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرنا ہے ہر صورت میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دیتے ہیں، اس کی آپ کو ہم اس کی ٹریننگ دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا جی ہاں دیں جی ٹریننگ. مجھے فرنٹ سیٹ فکس کرنی ہے کار کی، ٹویوٹا کرولا تھی یا کرونا تھی اس وقت، مجھے اب یاد نہیں ہے اس کا نام، بٹ اٹ واز اے جاپانیز کار. تو اس نے کہا جی پہلا کام تو یہ ہوگا، 5 سٹیپس ہیں. کہتا وہاں بھی 5 سٹیپس ہے، یہاں بھی 5 سٹیپس ہیں. کہتے ہیں ہاں جی 5 سٹیپس ہیں یہاں پر بھی، یا 4 ہوں گے، مطلب کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اس نے کہا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کرسی کو اٹھا کے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. اس نے کہا یہ تو یار میں نے کر لیا تھا وہاں پر بھی، آگے بتاؤ. یہاں سے ناظرین فرق شروع ہوتا ہے ایک جاپانیز کار میں اور ایک امریکن کار میں، اور یہاں سے جو فرق شروع ہوتا ہے وہ فرق اگر ہم اپنی کلاس روم میں بھی شروع کر دیں تو ہماری کلاس روم کا لیول کسی بھی دنیا کے کلاس روم سے بہتر ہو سکتا ہے. جب اس نے کہا نا اس سے انسٹرکٹر سے کہ اچھا دوسرا اسٹیپ بتاؤ، اس نے کہا دوسرا اسٹیپ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک تم پہلا اسٹیپ مجھے کامیابی سے کر کے نہیں بتاؤ گے. تو بہت آسان ہے، یہ صرف سیٹ ہی اٹھا کے تھوڑی سی ایڈجسٹ کرنی ہے نا. اس نے کہا نہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جاپانیز کا، ہم پائپ لائن یہاں پہ لے کے آتے ہیں، لائیں گے ابھی، اس میں تم نے کار اتنے سیکنڈ کے اندر، 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ کے اندر کار کو کی سیٹ کو اس طرح سے بٹھانا ہے. جب تم یہ کر لو گے اور کامیابی سے کر لو گے پھر آگے چلیں گے، اس سے پہلے آگے میں نہیں جاؤں گا. وہ بڑا حیران ہوا، شروع میں تو ذرا حیرانی ہوئی، جب اس نے وہ سٹیپ کر لیا پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ میں، اس نے کہا اب میں تمہیں دوسرا اسٹیپ بتاؤں گا. اس نے کہا باقی سارے اسٹیپ بھی بتا. اس نے کہا نہ دوسرا اسٹیپ بتاؤں گا صرف، اور دوسرا اسٹیپ کر کے دکھاؤ گے تم. جب کمپلیٹ ہو جائے گا اور تم پاس ہو جاؤ گے تو پھر تیسرا اسٹیپ بتاؤں گا، اس سے پہلے بتاؤں گا ہی نہیں. یہ فرق تھا ناظرین ایک جاپانیز کار فیکٹری میں اور ایک امریکن کار فیکٹری میں. کتنی چھوٹی سی بات تھی اور بلینز آف ڈالرز انوالو تھے. یہی چیز اگر ہم اپنے کلاس روم میں کرنا شروع کر دیں کہ بچوں کو اگلی بات بتانے سے پہلے، اگلا سبق کا اگلا حصہ بتانے سے پہلے، جو اس سے پہلے کا حصہ ہے اس کو چیک کر لیں کہ وہ انہیں سمجھ آیا تھا کہ نہیں.
سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پیڈاگوجی کا بالکل بنیادی اصول ہے. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بالکل عام الفاظ میں بتایا، پھر میں پیڈاگوجیکل ٹرمز میں بھی یہ بتانے کی کوشش کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ عام طور پہ کلاسز کے اندر کیوں نہیں ہوتا، کب ہوا کرتا تھا. پہلے ہوا کرتا تھا 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے، اس کے بعد یہ کیوں ختم ہو گیا اور اتنے عرصے تک کیوں ختم رہا، اور آج کل بھی یہ نہیں ہو رہا یہ طریقہ کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ بنیادیں پڑ گئی ہیں مکان کی، اس کے بعد آگے دیوار کھڑی کرنی ہے. دیوار ہوا میں تو نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ کئی سو سال تک چلتا رہا یہ ماڈل، ابھی بھی چل رہا ہے. ہمارے ٹاپ کے اسکول میں بھی چل رہا ہے، ایچیسن میں بھی چل رہا ہے، گرامر اسکول میں بھی چل رہا ہے، امریکن اسکول میں بھی چل رہا ہے، امریکہ کے اسکولوں میں بھی چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے چلنے کی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ پرانا سسٹم نہیں چل سک رہا، اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم وہی پرانا سسٹم واپس لا سکتے ہیں اور فورڈ کار کو ریپلیس کر سکتے ہیں ٹویوٹا کار سے. ناظرین، ہماری یہ ڈسکشن جاری رہے گی. دیکھیں کتنی سمپل سی بات تھی، اس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا تھا ایک ملک کو. یہ ڈسکشن جاری رہے گی لیکن اگلے ماڈیول میں.